لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج ہم دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلی نشست میں سنا کہ میں نے فلسفہ حج کے حوالے سے چند باتیں اور عشرہ ذی الحج، یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج اس دوسری نشست میں حج کی حکمتیں، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابتداً اسی آیہ کریمہ سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں جو پہلی نشست میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ رب العزت کے لیے استطاعت رکھنے پر حج فرض ہے۔ اب جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، سفر حج کی استطاعت ہے، حج کے اندر جو مالی طور پر استطاعت درکار ہے اس حوالے سے، اس سفر کے حوالے سے، وہاں مناسک حج کو ادا کرنے کے حوالے سے جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر حج فرض ہے۔ اور فرض، میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا جو پہلی نشست میں بھی آپ نے سنا کہ فرض صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے اور خالصتاً اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہے۔ آج میں حکمتوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حج جو کرتے ہیں یا جو لوگ فریضہ حج کو دیکھتے ہیں، تو اس حج سے ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کیا کیا حکمتیں سامنے آتی ہیں، اس حوالے سے آج میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں حکمتوں کو شروع کروں، حدیث پاک حصول برکت کے لیے آیہ کریمہ کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں اور جو لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بطور مہمان حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے اگر وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہر حاجی جو حج کرنے جا رہا ہے اور ہر عمرہ کرنے والا وہ براہ راست اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شایان شان اور اپنی شان کے لائق ان لوگوں کا میزبان ہوتا ہے۔ تو وہ اگر اللہ رب العزت سے دستے سوال دراز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ان کے سوال کے مطابق اپنا کرم، اپنی بخشش، اپنی عنایات وہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس فریضہ حج کی یا ایک مسلمانوں کا جو ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس حج کی کیا حکمتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حج کی جو پہلی حکمت، جو مختلف تفاسیر کو جب دیکھیں، مختلف ایسی کتابیں جن میں حج اور عمرہ کے احکامات اور مسائل لکھے گئے ہیں، یا علاوہ ازیں جو مختلف آرٹیکلز لکھے گئے، ان میں متعدد لوگوں نے حج کی حکمتوں پہ کافی لکھا، تو میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حج کی جو پہلی حکمت جو اس حج کے پورے فریضے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس پوری کائنات کا جو اصل ہے اور اس پوری کائنات کی جو ابتدا ہے وہ بیت اللہ ہے۔
تو اللہ رب العزت حج کے ذریعے ہر مسلمان کو اس اصل کی طرف لوٹا رہا ہے۔ وہ مسلمان جو دنیا میں آ کے کہیں غفلت کا، کہیں لاپرواہی کا، کہیں وہ اپنی دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے ہے، تو اس انسان کو جو غافل ہو چکا، غفلتوں کا شکار ہو چکا، اللہ رب العزت اسے اس فریضہ حج کے ذریعے اس کے اصلی وطن کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو غفلتیں چھوڑ کر اس انسان کو اپنے در پہ بلا رہا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت یہ میسیج دے رہا حج کے ذریعے کہ انسان دنیاوی خواہشات اور لذتوں کو ترک کرے اور خالصتاً اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی رضا کی طرف آئے۔ تو جو اللہ رب العزت اس حج کے ذریعے پہلی حکمت انسانیت کو دے رہے ہیں اور بالخصوص ہر مسلمان کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ دل کا دریا ہے ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر آنا ہے۔ تو یہ حج بنیادی طور پر انسان کو غفلت سے نکال کر اس کے اصلی وطن کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہی حج کی پہلی حکمت ہے۔ اسی کے ساتھ جو حج ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا سے مسلمان جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی مرکز پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو حج کی جو دوسری حکمت جو سمجھ آتی ہے اور جو سب سے اہم حکمت ہے وہ ہے اجتماعیت، کہ حج کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو اللہ رب العزت اجتماعیت کا درس دینا چاہ رہے ہیں۔ کہ مسلمان ہم اگر دیکھیں تو مختلف اپنے اپنے ممالک میں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے گھر اور محلے میں ہیں، اپنے اپنے شہر اور وطن میں ہیں۔ تو ہر مسلمان کا کلچر مختلف ہے، زبان مختلف ہے، رسوم و رواج مختلف ہیں۔ یہ سارا کچھ مختلف ہونے کے باوجود حج کا جو دوسری حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اجتماعیت سکھا رہے ہیں، کہ دنیا بھر سے مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی مرکز پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اس ساری جمع ہونے کی جب منظر کو دیکھیں، اس ساری کیفیات کو دیکھیں، تو جو چیز اہم ترین سمجھ آتی ہے وہ اجتماعیت ہی سمجھ آتی ہے۔ اور یہی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس ہے کہ مسلمان جیسے یہاں اپنے اختلافات چھوڑ کر، اپنی عقیدے کے اختلافات بھلا کر، فقہی اختلافات بھلا کر، مسلکی اختلافات بھلا کر، اپنے علاقائی اختلافات بھلا کر، رسم و رواج مختلف ہونے کے باوجود، لباس مختلف ہونے کے باوجود، زبانیں مختلف ہونے کے باوجود، سارے اختلافات مٹا کر حج کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہی حج پیغام دے رہے کہ اے مسلمان، جیسے تم سارے حج کے لیے اجتماع کرتے ہو اور جمع ہوتے ہو اور اکٹھے ہوتے ہو، یہی پوری دنیا کے لیے اور پوری زندگی کے لیے اپنا سبق بنا لو، اسی کو اپنی مشعل راہ بنا لو کہ مسلمان اختلافات کے باوجود بینگ اے مسلم وہ ایک تھا، اسے ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی میں مسلمان کی عالم اسلام کی بقا بھی ہے اور اسی میں مسلمان کا وقار بھی ہے۔ تو حج بنیادی طور پر ہمیں دوسری جو حکمت سکھا رہا ہے، جو دوسری حکمت کے تحت حج ہمیں درس دے رہا ہے، وہ اجتماعیت کا درس، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اسی اجتماعیت کو حج بنیادی طور پر مسلمانوں کے اندر مزید راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمان کہ فقہی طور پر، اعتقادی طور پر مائنر سے چند باتوں میں اختلافات ہونے کے باوجود ان سارے مسلمانوں کو حج ایک ایسا رکن ہے جو سب کو یکجا کر دیتا ہے، سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور اکٹھا کر کے یہ میسیج دیتا ہے جو حج پہ تو نہ آ سکے ان لوگوں کو بھی میسیج دیتا ہے کہ دیکھو جو حج پہ آ چکے ہیں ان کی اجتماعیت سے سبق سیکھو، اور جو حج پہ آ چکے ہیں وہ بھی سیکھیں، جو نہیں آئے وہ بھی سیکھیں۔
ہر طرح کا مسلمان یہ پیغام سیکھے کہ حج ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کے اختلافات بھلا کر جب اسلام کی بات ہو، جب دین کی بات ہو، جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جب عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو، جب حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، مساوات کی بات ہو، کسی اعتبار سے بھی اسلام کے کسی گوشے کی بات ہو، تو اس وقت حج یہ حکمت ہمیں دیتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اختلافات کو سائڈ پہ کر دے اور ایک اجتماعیت کی طرف آئے، اکٹھا ہونے کی طرف آئے، یونٹی کی طرف آئے۔ تو یہ حج کی دوسری حکمت ہے جو اجتماعیت کی صورت میں ہمیں وہ نظر آتی ہے۔ اسی حج کے فریضے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حج کا فریضہ ہمیں ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ حکمت جو آج کے دور میں بدقسمتی سے وہ حکمت اور اس حکمت کے اثرات کم نظر آتے ہیں۔ وہ تیسری حکمت یہ ہے کہ فریضہ حج ہمیں عبادات کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ حج دیکھیں آپ، اس کی ابتدا سے لے کر آخری رکن تک پورا سفر حج، اس کا ایک ایک رکن، مناسک حج میں سے ایک ایک چیز وہ ہمیں پابندی کا درس دیتی ہے، عبادات کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ حج ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بھی رکن اگر وقت پہ نہ ادا ہو تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو حج جو چیز ہمیں سکھا رہا ہے، جو حج ہمیں تیسری حکمت بتا رہا ہے، وہ عبادات کی پابندی ہے کہ طواف کرنا ہے، اس کی بھی پابندی ہے۔ مناسک حج میں سے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کی بھی پابندی ہے۔ کنکریاں مارنی ہیں، اس کی بھی پابندی ہے۔ قربانی دینی ہے، اس کی بھی پابندی ہے۔ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ ساری چیزیں انسان پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو یہی حج کی تیسری حکمت ہے کہ انسان کی زندگی سے لاپرواہی نکلے، اس کی زندگی سے بے دھیانی نکلے، اس کی زندگی سے عبادات سے غفلت نکلے۔ حج ہمیں جو تیسری حکمت کے تحت پیغام دے رہا ہے وہ عبادات میں پابندی کا پیغام دے رہا ہے۔ عبادات کی پابندی کے ساتھ ساتھ حج جو اگلی چیز ہمیں جس کا پیغام حج دیتا ہے اور حج کی جو اگلی حکمت سمجھ آتی ہے، جب عبادات کی پابندی ہوتی ہے تو لا محالہ انسان کی زندگی سے غفلت نکل جاتی ہے۔ اس کا جو اپنے مولا کے ساتھ، رب کے ساتھ ایک تعلق ٹوٹنے چاہتا ہے اور بعض دفعہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ حج میں عبادات کی پابندی کے ذریعے جو اگلی حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا اپنے مولا سے ٹوٹا ہوا تعلق بھی حج دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فریضہ حج کے ذریعے انسان کی جو غفلت ہوتی ہے اس کو ایک راہ ملتی ہے، اس کا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہوتا ہے اپنے رب سے، اس تعلق کو دوبارہ بحالی نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو اپنے اللہ کی محبت سے، عبادات سے، طاعات سے، فرما برداری سے وہ انسان دور ہوتا ہے، اس کو حج کے ذریعے وہی فرما برداری نصیب ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بندگی سے دور تھا، اسے بندگی کا درس ملتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت سے دور تھا، اسے محبت کا نور ملتا ہے۔ وہ اللہ کے در سے دور تھا، اسے اللہ کے در کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے گھر سے دور تھا، اس کو اللہ رب العزت کے گھر کی سنگت اور معیت نصیب ہوتی ہے۔ وہ غفلت کا شکار تھا، وہ غفلت اس کی بدل کر عبادات کی پابندی میں آتی ہے۔ وہ نافرمانی کا شکار تھا اپنے بعض معاملات میں، حج کا فریضہ اسے فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ تو حج کی چوتھی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا اپنے مولا کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بھی یہ حج دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو ایسی بحالی دیتا ہے کہ پھر وہ تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ حج اس چیز پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، حج اس چیز پر انسان کو محنت کرواتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا تعلق اب ایسا بحال کر کے واپس پلٹ کہ پھر زندگی بھر وہ تعلق کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ عبادات کی پابندی ایسے کر کے جا اے حج کرنے والے کہ عبادات کی پابندی پھر ایسی ہوں کہ پھر زندگی بھر عبادات کا تصور بھی ایسا نہ ہو کہ عبادات کبھی قضا ہوں گی، کبھی وہ ٹوٹیں گی۔ اس تعلق کو ایسا بحال کر کے وہ تعلق پھر کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ حج کی چوتھی حکمت۔ آخری جو حکمت آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
وہ حج کی 5ویں حکمت ہے، اور 5ویں حکمت حج کی یہ ہے کہ حج ہمیں اخلاق حسنہ کا درس دیتا ہے۔ حج ہمیں ایسا اخلاق حسنہ کا درس دیتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے سفر کی ابتدا سے ہی آپ دیکھیں، ایسا اخلاق حسنہ کا درس کہ انسان بے نیاز ہو کر وہ دائیں بھائیں کسی کو دیکھے بغیر انسان ایسی کیفیات پیدا کرتا اپنے اندر، اور سفر حج اس کی طبیعت ایسی بنا دیتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی دکھ اور پریشانیوں میں شریک ہو اور ان کی پریشانیوں کو ایسا دور کرے جیسے انسان اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی دوسرا تکلیف میں نظر آئے تو اس کی تکلیف کو ایسے محسوس کرے جیسے انسان اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سفر حج کیونکہ دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک اتنے بڑے اجتماع میں کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو حج کا جو فریضہ ہے یہ ہمیں 5ویں حکمت کے تحت یہ درس دیتا ہے کہ اے حج کرنے والے اخلاق حسنہ کو بھی اپنا۔ حج ہمیں 5ویں جو حکمت کے تحت درس دیتا ہے وہ اخلاق حسنہ کا درس دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بھی متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک حدیث میں تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور یہ بات کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق میں رکھتا ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر میں اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت درجہ اور جنت میں جو درجات ایک دن بھر عبادت کرنے والے کو اور رات بھر قیام کرنے والے کو، کہیں فرمایا دن بھر روزہ رکھنے والے کو اور رات بھر قیام کرنے والے کو، جو اجر اور درجہ اللہ کی بارگاہ سے ایسا شخص پائے گا جو صائم الدہر ہوگا اور قائم اللیل ہوگا، جو درجہ ایسا شخص پائے گا، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی درجہ اور وہی اجر اخلاق حسنہ رکھنے والا بھی اللہ سے پائے گا۔ جس کے اخلاق بہتر ہوں گے وہی اللہ سے وہ بھی درجہ پائے گا۔ تو حج جو ہمیں حکمت سکھاتا ہے 5ویں، وہ اخلاق حسنہ ہی سکھاتا ہے کہ حج میں انسان جو توانا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، جس کو کوئی مشکل آئے بھی تو اس کو مشکل اتنی فیل نہیں ہوتی، جو پریشانی برداشت کر لیتا ہے، جو سفر برداشت کرتا ہے، سفر کی مشکلات برداشت کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے حکمت حج یہ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھے جو عمر رسیدہ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو کسی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، وہاں مناسک کی ادائیگی کی وجہ سے، وہ کوئی لا علم ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی کوئی پریشانی ہے کسی کو، تو حج کے ذریعے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی پریشانیوں میں اس طرح شریک ہو کہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرے، اور خندہ پیشانی سے جہاں تک ممکن ہو کسی بھی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی کسی کا خیمے کا مسئلہ ہے، کسی کا ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ ہے، طواف کرنے میں کوئی مسئلہ آیا، حجر اسود کو چومنے میں کوئی مسئلہ آیا، صفا مروہ کی سعی میں کوئی مسئلہ پیش آیا، کنکریاں مارنے میں کوئی مسئلہ پیش آیا، زبان کا کوئی مسئلہ پیش آیا، الغرض کسی حوالے سے بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، تو حج کے ذریعے یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہو، اور جس قدر ممکن ہو سکے دوسرے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، دوسرے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنا جائے، نہ کہ الٹا ایسے لوگوں کو پریشان کرنے کا ذریعہ بنے۔ خیموں کا مسئلہ ہے، اگر خیمے انسان نے لگا لی اپنا خیمہ، تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جن کو خیمہ لگانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، خیمہ بسانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، ایسے لوگوں کی پریشانیاں وہ دور کرنے کے لیے ویسی فکر کرے جیسے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو حج ہمیں یہ حکمت سکھاتا ہے، اس حکمت کے ذریعے حج یہ بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں نے حج کے حوالے سے 5 حکمتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں، جو لوگ حج کرنا لوگوں کو دیکھیں گے اپنے گھروں میں، جو آئندہ جن کو اللہ توفیقات عطا فرماتا رہے گا، وہ لوگ اس عزم کا اعادہ کریں کہ یہ جو حکمتیں ہم نے سمجھیں اس حج کے ذریعے، ہمیں ان حکمتوں پر مکمل عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور ان حکمتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے
اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جو لوگ حج ادا کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ خواہش رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی خواہشات کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك۔